الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ناظرین محترم، آج سحر، جادو، آسیب سے متعلق انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے، اور ان باتوں کے کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں، ہمارے سماج کے اندر بہت سے لوگ اس میں کمی اور زیادتی کا شکار ہیں. بہت لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جادو تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور بہت لوگ اس کو اتنا بڑھاوا دے دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ جادوئی ہو گیا ہے، اور جادو کرنا گویا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ بس پھونک مار دی اور فوراً جادو ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں کام نہیں چل رہا ہے تو فوراً کہ کچھ کروا دیا ہے، بیٹا مان نہیں رہا ہے کچھ کروا دیا ہے، اور گھر والے سب لوگ اپنی منمانی اور مرضی سے کام کرتے ہیں، کچھ کروا دیا ہے. یہ ایک مزاج بن گیا ہے، اور یہ مزاج اسلامی نہیں ہے، یہ مزاج شیطانی مزاج ہے. اس مزاج کے پیچھے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت سے اور اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ جادو تو برحق ہے. جادو کا ہو جانا، سحر کا آ جانا اور آسیب وغیرہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو حق ہے. جیسے نظر کا لگ جانا برحق ہے، کسی کو کسی اچھے اور نیک اور بڑے آدمی کی نظر لگ جاتی ہے تو انسان اچھائیوں اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اچھے کام کی طرف اور اچھے راستے کی طرف چلنے لگتا ہے. کسی آدمی کو برے آدمی کی نظر لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے. تو جس طریقے سے نظر کا لگ جانا حق ہے، ایسے ہی جادو کا ہونا بھی، سحر کا، آسیب کا ہو جانا بھی یہ حق ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جادو کے زمانے میں جو صورتحال تھی وہ بہت زیادہ کربناک تھی. چونکہ جس طریقے سے انسان کو چوٹ کے لگنے کا احساس ہوتا ہے اور اثر پڑتا ہے اور اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی جادو کرنے کے بعد بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اندرونی طور پر وہ پریشان ہوتا ہے اور اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل اسی طرح سے بڑے پریشان رہتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی بات کہتے تو اس کو بھول جاتے، اور آپ فرماتے کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی. اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی کوئی بات نہیں کہتے اور اس دوران ارشاد فرماتے کہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے. آپ کی صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو گئی تھی، اور حالت یہ ہوتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز آرام کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. ایک فرشتے اور ہیں، اور دونوں انسانی شکل میں آتے ہیں، اور باقاعدہ ایک سرہانے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک پائنتی کھڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے. سرہانے کھڑے ہونے والے پائنتی کھڑے ہونے والے سے کہتے ہیں جیسے آپس میں دو آدمی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ بیمار نہیں ہے بلکہ ان پر جادو کرا دیا ہے. اس کے بعد پائنتی کھڑے ہونے والے نے پوچھا کہ کس نے جادو کرایا ہے؟ تو حضرت جبرائیل جو سرہانے کھڑے ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لبید جو یہودی ہے اور اس کی بیوی نے مل کر کے فلاں کنویں کے اندر جادو کرا کے وہ کنگھی اور کنگھی کے اوپر بال وغیرہ لپیٹ کر اور کئی ساری چیزیں جیسے ٹوٹکا وغیرہ ہوتا ہے اس کو کر کے وہ کنویں میں ڈال دیا ہے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آخر میں سورۃ الناس اور سورہ فلق نازل فرمائی، اور یہ اتنی کامیاب صورتیں ہیں جادو کے لیے کہ بہت اہم اور انتہائی تیر بہدف. جس طریقے سے تیر نشانے پر لگتا ہے اور اس کا اثر فوراً ہوتا ہے، ایسے ہی قل اعوذ برب الفلق کا اثر اور قل اعوذ برب الناس کا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہاں کنویں کے اندر جو کنگھی پر جادو کیا گیا تھا اس میں بھی 11 گریں لگی ہوئی تھی، اور ان دونوں صورتوں کی آیتوں کو اگر آپ ملائیں گے تو دونوں کو ملا کر 11 ہوتی ہیں. تو باقاعدہ حضرت جبرائیل ان آیتوں کو پڑھتے اور ایک ایک گرہ کھول دیتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد بالکل شفا یاب ہو گئے اور تندرست ہو گئے. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لوگ جادو کرا سکتے ہیں وہ کن لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں. آپ دیکھیے سحر کسے کہا جاتا ہے، اس کو سمجھیے. آسیب اور سحر اور جادو یہ کیا ہوتا ہے ہماری زبان میں، اس کو سمجھیے. سحر کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں ایسی
چیزوں کو کہ کلمات کے اندر ایسے اثر پیدا کر دینا کہ وہ دوسرے کو تکلیف پہنچائیں. وہ باقاعدہ پاک کلموں کو ناپاک چیزوں سے لکھ کر بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ناپاک چیزوں کو بول کر اور ناپاک چیزوں سے لکھ کر بھی کیا جاتا ہے. بعض مرتبہ پاک چیزوں کو الٹا پڑھ کے اس کے اندر سحر کیا جاتا ہے اور اس کے اندر اثر پیدا کیا جاتا ہے. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر جادو کیا جاتا ہے ان کے اوپر دوائیاں اثر نہیں کرتی. ڈاکٹروں سے آپ اپنا علاج کرائیں گے تو اس کا اثر مزید بڑھتا چلا جائے گا. اگر کوئی شخص جادو کی زد میں آتا ہے، سحر کی زد میں آتا ہے، یا اس کو آسیب میں گرفتار کر لیا جائے، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف، اور اس کے بعد وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہ مکمل پڑھ لیں. اور اس کے بعد إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، یہ پڑھ لیں. اس کے بعد أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، یہ آخر تک پڑھ لی جائے. پھر دوبارہ اس کو پڑھیں اور اس کے ساتھ 3 مرتبہ آیت الکرسی اور ملا لیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں، شفا یابی کی دعا کریں، صحت کی دعا کریں. پھر تیسری مرتبہ آپ سورہ فاتحہ اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ اور آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ 4 قل 3 مرتبہ ملا لیں، اور انشاءاللہ سحر، جادو، آسیب، سفلی، ٹوٹکا، کسی بھی طرح کا کوئی جادو ہو، اللہ رب العالمین کے حکم سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے گھروں کو سحر سے، جادو سے اور ٹوٹکوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں شفا عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں، نعمتیں، وسعتیں، برکتیں عطا فرمائے. جزاکم اللہ.